सलामती है उन आंखों पर जो राह हदायत पर नजरें जमाई बैठी हैं। सलामती है उन कानों पर जो जिक्र खैर के मुंतजिर हैं। सलामती ही सलामती उन कदमों पर जो राह हक पर गामजन हैं। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आपकी न्यूज़ पर हमारा इस्लाम। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज जमान। नाज़रीन किराम, आज हम तज़किरा करेंगे उस शख्सियत का जिनके ज़िक्र से बरक़ात हासिल करेंगे। आज तज़किरा है उस शख्सियत का जो जन्नत में रफ़ीकुन नबी हैं। आज तज़किरा है उस शख्सियत का जिसने माली वसाइल से इस्लाम की आबियारी में नुमाया किरदार अदा किया। आज तज़किरा है उस शख्सियत का जिसने सहाबा के लिए मदीना में पानी का बंदोबस्त किया। आज तज़किरा है उस शख्सियत का जिनके पास पैदाशी तौर पर राना, सखावत और माली वुसअत थी। आज तज़किरा है उस शख्सियत का जिनको रब्बे कायनात ने मजाज नफीस तबे सलीम अता किया। आज तज़किरा है उस शख्सियत का जिनके हुस्न ज़ाहरी की मिसाल ये थी कि मक्का की माएँ अपने बेटों को लोरियां देती थीं कि अल्लाह तुझे उस्मान बिन अफ़्फ़ान बना, और ज़ाहरी तबा की मिसाल ये थी कि आप जो खुशबू एक दफ़ा इस्तेमाल कर लेते थे वो दोबारा इस्तेमाल ना फरमाते, और लिबास का भी यही आलम था। आज तज़किरा है उस शख्सियत का जिनका लक़ब ज़ुन्नूरैन है। इमाम अहमद रज़ा खां फरमाते हैं, नूर की सरकार से पाया दो शाला नूर का, हो मुबारक तुझको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। आज उनके ज़िक्र खैर करने के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है हस्ब साबिक़ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खादिम हुसैन रिज़वी साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाने के लिए। सर सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ज़ुन्नूरैन का लक़ब हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिला, इसकी वजह क्या थी? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जिन्होंने मुझे मदद किया। तो ज़मान भाई, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका नाम तो उस्मान ही है और आपकी बहुत सी शानें हैं, बहुत सी फजीलतें हैं जिनके शान में आयत और फजीलतें और आपकी मतलब है कि शान में अहादीस तय्यबा से भी जो है वो नजर आती हैं। तो आपको जो ज़ुन्नूरैन लक़ब मिला वो लक़ब इस वजह से मिला कि हज़रत इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह अपनी सुनन के अंदर रवायत नकल करते हैं कि अब्दुल्ला जो भी फरमाते हैं कि मेरे वालिद मेरे मामू, आपने मुझसे पूछा कि बताइए कि हज़रत उस्मान गनी को ज़ुन्नूरैन क्यों कहा जाता है। तो हज़रत अब्दुल्ला जो भी फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ की कि मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। तो आपके मामू फरमाते हैं कि आपका ज़ुन्नूरैन लक़ब इसलिए है कि हज़रत आदम से लेकर हुज़ूर तक जितने भी अंबिया अलैहिमुस्सलाम आए, तो हज़रत उस्मान गनी के सिवा कोई ऐसा शख्स नहीं हुआ जिसके अक़द में किसी नबी की दो साहिबजादियाँ हों। तो हज़रत उस्मान गनी ही वो शख्स हैं जिनके अक़द में सिर्फ नबी की नहीं बल्कि इमामुल अंबिया की दो साहिबजादियाँ हैं। तो इस वजह से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक साहिबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दूसरी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो हज़रत रुक़ैया की विसाल के बाद हज़रत उस्मान गनी के अक़द में आई। तो इस वजह से इनको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। और हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो निकाह था वो ऐलान नबुव्वत से पहले हज़रत उस्मान गनी के साथ कर दिया गया था। फिर जब जंग बदर हुई तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चूँकि जंग बदर में शरीक नहीं हुए थे और सरकार ने उनको हज़रत रुक़ैया की तीमारदारी के रोक दिया था। और फिर खुश नसीबी ये हज़रत उस्मान गनी की कि आपने हुजूर की साहिबजादी की तीमारदारी में वो जो वक्त सर्फ किया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंग बदर से उनको उनका हिस्सा भी दिया
پھر جنگ بدر کے جتنے بھی صحابہ کرام شامل ہوئے تھے، حضرت عثمان غنی اگرچہ شامل نہیں ہوئے تھے لیکن ان کو ان بدری صحابہ میں شامل بھی فرما دیا اور پھر ان کا حصہ بھی ان کو عطا فرمایا۔ تو پھر ان کا وصال، حضرت رقیہ کا وصال ہوا۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ پھر 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم جو ہے وہ وصال فرما گئی۔ پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب عثمان کا نکاح آگے کسی اور عورت کے ساتھ کر دو، کیوں اگر میرے پاس تیسری بھی بیٹی ہوتی تو میں ان کے عقد میں دے دیتا۔ اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے خود سنا، آپ فرما رہے تھے حضرت عثمان غنی سے کہ اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں تمہارے نکاح میں دے دیتا اور کوئی بھی باقی نہ رکھتا، تو اس وجہ سے آپ کو ذو النورین کا لقب ملا۔ اچھا جی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا کے بارے میں بڑے مشہور ہیں کہ آپ ان کے بارے میں کچھ بتائیے کہ حیا عثمان کیا ہے؟ جی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ سبحان۔ اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں موجود تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کا کپڑا مبارک پنڈلی سے یا ران سے نیچے اترا ہوا تھا اور اس جگہ کی رنگت نظر آ رہی تھی۔ تو اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گھر میں داخل ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح آپ لیٹے ہوئے، آپ نے کوئی حرکت نہیں فرمائی۔ پھر ان کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ویسے لیٹے ہوئے، کوئی بھی حرکت نہیں فرمائی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو فوراً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور آپ نے اپنا کپڑا درست فرما لیا۔ میں نے بعد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ جب ابو بکر اور عمر آئے تو آپ نے اپنا کپڑا سیدھا نہیں کیا اور آپ اٹھ کر نہیں بیٹھے، جب حضرت عثمان غنی تشریف لائے تو پھر فوراً آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنا کپڑا مبارک ٹھیک کیا، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ اے عائشہ، جن سے فرشتے حیا کرتے ہوں میں ان سے حیا کیوں نہ کروں؟ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ حیا کا مقام تھا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل فرماتے تو آپ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیتے اور اپنے کپڑے بھی اگر اتار دیتے تو تب بھی آپ اپنی پشت سے جو ہے اپنے سطر کو ڈھانکے رکھتے اور آپ اپنے سطر کو بھی ظاہر کو اپنا کرنا گوارا نہیں فرماتے تھے، اتنا حیا کا مقام تھا۔ اور سخاوت کے بارے میں کیا ان کے بڑے مشہور واقعات ہیں، حکایات ہیں، ان کے سخاوت پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ سخاوت عثمان کیا ہے؟ حضرت امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تفسیر روح البیان کے اندر لکھا کہ مدینہ المنورہ میں ایک منافق رہتا تھا جس کی منافقت ابھی ظاہر نہیں ہوئی تھی، تو اس کے پڑوس میں ایک انصاری صحابی کا گھر بھی تھا اور اس منافق کے گھر ایک درخت تھا پھل کا جس کا جھکاؤ انصاری صحابی کے گھر کی طرف تھا اور وہاں پر پھل گرتا تھا اور وہ پریشان ہوتا تھا، اس کے بچے کھا لیا کرتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں انصاری صحابی آئے، اس نے سارا واقعہ بیان کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس منافق کو بلایا تو فرمایا کہ تم یہ درخت انصاری کے ہاتھ پر بیچ دو، جنت سے میں تمہیں ایک درخت دوں گا۔ تو منافق تھا، اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ نہیں میں یہ درخت نہیں بیچتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے پھر وہ درخت خریدا اور درخت کی قیمت کیا تھی؟ اس ایک درخت کے بدلے آپ نے پورا باغ دے دیا اور وہ درخت خرید کر اس انصاری صحابی کو دے دیا۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بشارت تھی جو درخت کی جنت سے تمہیں دوں گا وہ آپ نے نام کر لیا۔ تو یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت میں بہت آگے تھے۔ مدینہ منورہ پر کئی سالی آئی تو آپ نے سب سے زیادہ جو ہے اپنا سخاوت اپنے مال سے کی تھی۔ آپ نے لوگوں کے اندر جو سب سے زیادہ خرچے کا بیڑا اٹھایا تو وہ خود حضرت عثمان غنی تھے بیش پہ۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے 2 دفعہ جنت قیمت ادا کر کے خریدی۔ ویسے تو بس بشارت کئی دفعہ ہوئی لیکن 2 دفعہ آپ نے جنت قیمت ادا کر کے خریدی، اس کے بعد تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ ہاں بالکل جی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پیارے صحابی خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کو جنت کی بشارت تو کئی مقام پر ملی لیکن جو انہوں نے قیمت دے کر جنت خریدی وہ 2 مقام پر، ایک جیش اسرا کو روانہ کرنے میں اور دوسری بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے اوپر وقف کرنے میں خریدی تھی۔ جیش اسرا یہ غزوہ تبوک ہے۔ حضرت عبد الرحمن آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غزوہ تبوک کے لیے تیاری کی تو اس وقت مدینہ شریف کی جو حالت تھی وہ قحط سالی والی تھی
اور اتنی تنگی تھی کہ صحابہ کرام ان میں سے جو بعض زیادہ خستہ حال تھے وہ پتیاں کھا کر گزارا کرتے تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ غزوہ تبوک کے لشکر کے لیے لوگوں کو ترغیب دلا رہے تھے، ان کی مدد کے لیے لوگوں کو اپنا ان کی دلجوئی فرما رہے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ نے آ کر اعلان کیا، یا رسول اللہ میری طرف سے 100 اونٹ بمائے ساز و سامان اور پلان کے میں ادا کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام پھر اس لشکر کی مدد کے لیے ترغیب دلا رہے تھے کہ پھر آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا کہ 100 اونٹ اور میری طرف سے 200 اونٹ بمائے ساز و سامان کے میں حوالے کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام پھر آپ یوں ہی اپنی گفتگو فرما رہے تھے تو حضرت عثمان غنی تیسری مرتبہ پھر کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میری طرف سے 300 اونٹ بمائے ساز و سامان اور پلان کے میں پیش کرتا ہوں۔ تو یوں یہ کام چلتا گیا اور حضرت اپنا دوسرے تفسیروں کے اندر بھی یہ ملتی ہیں۔ تو آپ نے 1000 اونٹ بمائے ساز و سامان کے اور پلان کے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے، اور حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے منبر سے یوں نیچے تشریف فرما ہو رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کیا کہ ما علی عثمانہ ما عمل بعد ہذہ، کا اس کے بعد کوئی بھی عمل حضرت عثمان غنی کو نقصان نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ۔ پتہ کیا کہ حضرت عثمان غنی اگر نفلی عبادت نہ بھی کرے تب بھی آپ کا جو مقام اس عمل سے مل چکا ہے اس کے اندر کوئی بھی کمی کوتاہی نہیں آ سکتی۔ تو یوں حضرت عثمان غنی کو جو مقام ملا وہ اس وجہ سے ملا۔ اور جو روایت جب آپ محصور تھے، یعنی آپ کا گروہ جب کیا ہوا تھا، تو اس وقت آپ نے اوپر سے جھانک کر کہا کہ میں حضور کے جتنے بھی صحابہ کرام نیچے آپ کی حفاظت پر مامور تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں قسم دلا کر پوچھتا ہوں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جو جیش اسرہ کو روانہ کرے گا اسے میں جنت دوں گا؟ فرمایا کہ وہ میں ہی شخص ہوں جس نے جیش اسرہ کو روانہ کیا اور وہ جنت کا حقدار میں ہی ہوں۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ بیر رما کو جو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اسے جنت ملے گی؟ تو کہا میں ہی وہ شخص ہوں جس نے بیر رما کو خرید کر مسلمانوں کے اوپر وقف کر دیا تھا۔ تو لہذا یہ 2 مرتبہ جو جنت آپ کو ملی ہے یہ یوں قیمت ادا کرنے سے ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔